بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ برادران اسلام، پچھلے خطبے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ میں نے کہا تھا، اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہے، وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا ہو، تب بھی اس کے اندر خدا کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں اور خدا ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور خدا کے احکام بجا لانے کے لیے مستعدی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو خدا کی بندگی و عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانسار رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے خیالات اور اس کی عادات اور خصائل پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی قوت کس طرح بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی زندگی کا رنگ کیسا پلٹ جائے گا۔ اذان اور اس کے اثرات۔ سب سے پہلے اذان کو لیجئے۔ دن میں 5 وقت آپ کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، ترجمہ ہی کروں گا، خدا سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کا حقدار نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کے لیے اور اس کام کے لیے جس میں فلاح ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو یہ کیسی زبردست پکار ہے، ہر روز 5 مرتبہ۔ یہ آواز کس طرح تمہیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب چھوٹے ہیں۔ زمین و آسمان کی ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے برائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، آؤ اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ کیوں کر ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑنا پڑے۔ وضو۔ اس آواز کو سن کر تم اٹھتے ہو اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہو کہ میں پاک ہوں یا ناپاک، میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، میرا وضو ہے یا نہیں۔ گویا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ بادشاہ دو عالم کے دربار میں حاضری کا معاملہ دنیا کے دوسرے سب معاملات سے مختلف ہے۔ دوسرے کام تو ہر حال میں کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں جسم اور لباس کی پاکی اور اس پاکی پر مزید طہارت کے بغیر حاضری دینا سخت بے ادبی ہے۔ اس احسار کے ساتھ تم پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہو اور پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کر دیتے ہو۔ اس وضو کے دوران میں اگر تم اپنے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور فارغ ہو کر وہ دعا پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو محض تمہارے اعضاء ہی نہ دھلیں گے بلکہ ساتھ ساتھ تمہارے دل بھی دھل جائے گا۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلا ایک لا شریک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آگے الفاظ ہیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا۔ یہ والے جو الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ساتھ میں بتاتا چلوں۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو تمہاری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس زبردست حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے تم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا دنیا و مافیا سے دستبردار ہو رہے ہو، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہو، گویا اب تم بالکل اپنے بادشاہ کے سامنے باعادت دست بستہ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تم کیا عرض مرض کرتے ہو؟ تسبیح، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ، بڑی برکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حمد، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحمت والا بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک ہے جس میں اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد تم قرآن کی چند آیتیں پڑھتے ہو جن میں سے ہر ایک میں امرت بھرا ہوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے اور اسی راہ راست کی ہدایت ہے جس کے لیے سورہ فاتحہ میں تم دعا کر چکے ہو۔ قرآن مجید کی مختلف صورتیں، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی ایک صورت پڑھی جاتی ہے۔ ہم یہاں 3 صورتیں مع ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر اکیلا ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ سورۃ العصر، زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تباہی اور نامرادی سے انسان بس اس طرح بچ سکتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ایمانداروں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین پر قائم ہونے اور قائم رہنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہے۔ سورۃ الہمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب برکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ معون، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، وہی تباہی پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین اسلام کی جان ہے، اس کے بغیر آدمی کبھی اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا جو خدا کا سیدھا راستہ ہے۔ غرض قرآن پاک کی جتنی صورتیں یا آیتیں نماز میں پڑھتے ہو، وہ کوئی نہ کوئی اعلیٰ درجے کی نصیحت یا ہدایت تم کو دیتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں کہ خدا کے احکام کیا ہیں جن کے مطابق تمہیں زندگی دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔ رکوع، ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہو، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو میرا بزرگ ہے۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ پھر کہتے ہو ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ سجدہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا تر ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہو، نہایت ادب سے بیٹھ کر یہ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں، ساری پاکیزہ باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس عقیدے کا یہ شہادت دیتے وقت تم شہادت کی انگلی
کرتے ہو، کیونکہ نماز میں تمہارے عقیدے کا اعلان ہے اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تشہد میں یہاں پر انگلی کو کھڑی کر دینا اور بعد میں نیچے کر لینا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ مکمل تشہد کے اندر، یہ بات میں خود بتا رہا ہوں، یہ ثابت نہیں ہے۔ مکمل تشہد کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو انگلی کھڑی کر لیں گے، سلام پھیرنے تک آپ کی انگلی ایسے ہی کھڑی رہے گی۔ درود، اس کے بعد تم درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے درود بھیجا، جس طرح تو نے رحمت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت استعمال کیا جاتا ہے، اے اللہ رحمت نازل بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، جس طرح تو نے بھیجی رحمت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ اسی طرح اس کا اگلا حصہ ہے بارک اعلیٰ، یہاں صرف فرق ہے اے اللہ برکتیں بھیج، باقی وہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دعا ہے، یہ درود پڑھنے کے بعد تم اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من معثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اس گمراہ کرنے والے دجال کے فتنے سے، تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اعمال کی ذمہ داری اور قرض داری سے۔ سلام، یہ دعا پڑھنے کے بعد تمہاری نماز پوری ہوگی۔ اب تم مالک کے دربار سے واپس ہوتے ہو اور واپس ہو کر پہلا کام کیا کرتے ہو، یہ کہ دائیں اور بائیں مڑ کر تمام حاضرین اور دنیا کی ہر چیز کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا یہ بشارت ہے کہ جو خدا کے دربار سے پلٹتے ہوئے تم دنیا کے لیے لائے ہو، یہ ہے وہ نماز جو تم صبح اٹھ کر دنیا کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے کام کاج میں مشغول رہنے کے بعد دوپہر کو دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز ادا کرتے ہو، پھر چند گھنٹوں بعد تیسرے پہر کو یہی نماز پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی نماز کا ادا کرتے ہو، پھر دوسرے کاموں میں دنیا کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے مالک کے سامنے جاتے ہو۔ اس آخری مرتبہ نماز کا خاتمہ وتر کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی تیسری رکعت میں تم ایک عظیم الشان اقرار نامہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہ دعائے قنوت ہے۔ قنوت کے معنی ہے خدا کے آگے ذلت و انکساری، اطاعت اور بندگی کا اقرار۔ نماز اور تعمیر سیرت، برادران اسلام غور کرو، جو شخص دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتا ہو اور سمجھتا ہو کہ کیسی بڑی چیز کی شہادت دی جا رہی ہے اور کیسے زبردست بادشاہ کے حضور میں بلایا جا رہا ہے، اور جو شخص ہر مرتبہ اس پکار کو سن کر اپنے سارے کام کاج چھوڑ دے اور اس ذات پاک کی طرف دوڑے جسے وہ اپنا اور تمام کائنات کا مالک جانتا ہے، اور جو شخص ہر نماز سے پہلے اپنے جسم اور دل کو وضو سے پاک کرے، اور جو شخص کئی بار نماز میں وہ ساری باتیں سمجھ بوجھ کر ادا کرے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو، اس کو خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کی روح گناہوں اور بدکاریوں کے سیاہ دھبے لے کر بار بار خدا کے سامنے ہوتے ہوئے لرز نہ اٹھے۔ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی نماز میں خدا کی بندگی کا اقرار، اس کی اطاعت کا اقرار، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار، جب اپنے کام کاج کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، لوگوں کے حق مارے، رشوت کھائے اور کھلائے، سود کھائے اور کھلائے، خدا کے بندوں کو آزار پہنچائے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری کرے، اور پھر ان اعمال کا بوجھ لاد کر دوبارہ خدا کے سامنے حاضر ہونے اور انہی سب باتوں کا اقرار کرنے کی جرت کر سکے۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جان بوجھ کر خدا سے 36 مرتبہ اقرار کرو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر خدا کے سوا دوسروں کی بندگی کرو، دوسروں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤ۔ ایک بار تم اقرار کر کے خلاف ورزی کرو گے تو دوسری مرتبہ خدا کے دربار میں جاتے ہوئے تمہارا ضمیر ملامت کرے گا اور شرمندگی پیدا ہوگی۔
دوسری بار خلاف ورزی کرو گے تو زیادہ شرم آئے گی اور زیادہ دل اندر سے لعنت بھیجے گا تمہاری عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھو اور پھر تمہارے اعمال درست نہ ہو، تمہارے اخلاق کی اصلاح نہ ہو اور تمہاری زندگی کی کایا نہ پلٹے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک خاصیت بیان فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، انکبوت 45۔ یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو یہ اس کی تینت کی خرابی ہے، نماز کی خرابی نہیں، پانی اور صابن کا قصور نہیں، اس کی وجہ کوئلے کی اپنی سیاہی ہے۔ بھائیو، آپ کی نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت صرف کریں تو ان ساری دعاؤں کا مطلب اردو میں یا اپنی مادری زبان میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا جو کچھ آپ پڑھیں گے اسے سمجھتے بھی جائیں گے۔